ازدکرا، اصل میں تھا ازدکرا. اب یہاں پہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں زال آ گئی ہے، تو باب افتعال کی تا کو دال کر دیں گے، جیسا کہ قانون کا خلاصہ آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ جو ہے باب افتعال کی تا کو دال کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا ازدکرا. ازدکرا کر کے پڑھیں گے. اور دوسری طرح یہ ہے کہ اظہار ایک طرح پڑھیں گے اور ادغام دو طرح پڑھیں گے، یعنی زال کو دال کرنا اور دال کا دال میں ادغام کرنا. ایک تو یہ ہے کہ زال کو دال کریں گے اور دال کا دال میں ادغام کر دیں گے. زال کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا، دیکھیے اس داکرا میں اس داکرا ہو جائے گا اور پھر ہو جائے گا اد داکرا، کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں جو زال آئی تھی اس کو بھی دال کر دیا، پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو اد داکرا ہو جائے گا. اد داکرا. فہل من مدکر، جیسے قرآن مجید میں مدکر مدکر، تو اصل میں تھا مستکر، مستکر کو مدکر جو ہے. اور دوسرا طرح یہ ہے ادغام جو آپ کو بتایا کہ دو طرح جائز ہے. ایک طرح تو یہ ہے کہ زال کو دال کرنا اور دال کا دال میں ادغام. دوسری طرح یہ ہے کہ دال کو زال کرنا، اس کے الٹ کر دیں گے، زال کو دال کی بجائے دال کو زال کرنا، زال کا زال میں ادغام کر دینا. جیسے از داکرا، از داکرا اصل میں تو تھا از تاکرا، تا کو دال کر دیا از داکرا ہو گیا. اب یہ ہے کہ دال کو پھر زال کر دیا تو از زاکرا، اب ادغام کر دیا تو از زاکرا ہو گیا. اگر زا واقع ہو، یہ تو زال کی صورت تھی، دال کی بھی ہو گئی زال کی بھی. اگر زا آ جائے باب افتعال کے فا میں تو اظہار ایک طرح اور ادغام بھی ایک طرح، یعنی دال کو زا کرنا اور زا کا زا میں ادغام کرنا. جیسے از تالافا ہے تو از دالافا، اور پھر جو ہے یہ اظہار کی صورت ہو جائے گی کہ از دالافا آپ پڑھیں گے، اصل میں از تالافا تھا. پہلی تبدیلی تو از دالافا، ادغام ایک طرح. اب پڑھیں گے از زالافا، کہ زا کو پھر ازا میں ادغام کر دیں گے تو از زالافا ہو جائے گا. صاد ضاد طا ظا والا قانون، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب افتعال کی تا کو طا کرنا واجب ہے. اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں طا واقع ہو تو ادغام کرنا بھی واجب ہے. دیکھیے ایتو طالع، یہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں طا آ گئی. پہلی تبدیلی کہ تا کو طا کر دیں گے، تا کو طا کر دیں گے تو ایتو طالع، ایتو طالع کی جگہ پر ایتو طالع ہو جائے گا. پھر ادغام کریں گے تو اطلع، اطلع ہو جائے گا. جیسے اطلاع دینا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلع ہونا. اور اگر ضا واقع ہو، تا کی بجائے اگر ضا واقع ہو تو تین طرح پڑھنا جائز ہے. اگر ضا واقع ہو، اظہار ایک طرح، دیکھیے کہ از طالما اصل میں تھا از تالاما، تو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ضا آ گئی تو باب افتعال کی تا کو طا کر دیا تو بن جائے گا از طالما، اظہار ایک طرح ہو جائے گا. ادغام دو طرح، کہ تا کو ضا کرنا، ضا کا ضا میں ادغام. پھر یہ ہے کہ اس کے الٹ کے ضا کو تا کرنا اور تا کا ضا میں ادغام کرنا. وہ دیکھیے پہلی صورت کے تا کو ضا کرنا اور ضا کا ضا میں ادغام کرنا، کہ اذ طالما ہے تو تا کو طا کر دیا اذ طالما، اور پھر جو ہے پھر تا کو طا کر دیا، تا کو ضا کر دیا تو اذ ظالما، اب ضا کو ضا میں ادغام کر دیا تو اذ ظالما ہو جائے گا. اور پھر اس کے الٹ کے اگر ہم جو ہے بجائے اس سے کہ تا کو ضا کریں، اب یہ ہے کہ ضا کو تا کر دیں گے. اذ طالما میں پہلے تو ہم نے تا کو طا کیا تو اذ طالما ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ضا تھی اس کو بھی طا کر دیا تو ات طالما ہو گیا. اب ادغام کر دیا تو ات طالما ہو گیا. تو یہ تا اور ضا کی بات ہو گئی. اب دیکھیں اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد ضاد واقع ہوں، صاد ضاد، تو اظہار ایک طرح ادغام بھی ایک طرح، یعنی تا کو صاد ضاد کرنا جائز ہے.
یعنی تا کو صاد کرنا بھی جائز ہے اور ضاد کرنا بھی جائز ہے. اظہار ایک طرح اور ادغام بھی ایک طرح. اظہار دیکھیے اس تابارا، تو اب یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد آ گیا، تو اب یہ ہے کہ اس کو تا کر دیا تو یہ بن جائے گا اس تابارا. اس تارابا سے، یعنی اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں صاد ہو تو اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، اگر ضاد ہو تو اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے. دونوں مثالیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اس تابارا اور اذ تارابا. تو یہاں پہ تا کو تا کر دیا تو بن جائے گا اس تابارا اور اذ تارابا. اب اظہار جائز ہے کہ اس تابارا اور اس تارابا ہم پڑھیں گے، اور اگر ادغام کریں گے تو پھر پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ اس تابارا اور اس تارابا میں جو ہے باب افتعال میں جو تا کو ہم نے تا کیا تھا، اب اسی تا کو ہم نے اگر صاد آ گیا فا کے مقابلے میں تو صاد کر دیا اس صابارا، تو تیسری تبدیلی آئے گی اس صابارا ہو جائے گا. اور اگر اسی طرح باب افتعال کے فا کلمہ میں ضاد ہو تو باب افتعال کی تا کو صاد کیا اور پھر جو ہے ضاد کو ضاد میں ادغام کر دیا، یعنی تا کو بھی ضا کیا اور ضاد کو ضا میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا اذ ضربا، ضاد کو ضاد میں ادغام کیا. عین کلمہ اور 11 حرفی والا قانون. باب افتعال سے متعلقہ قوانین آپ نے سمجھے کہ اس میں تائے مضارعت والا قانون آیا ہے کہ اس کا تعلق تفاعل کے ساتھ تھا، پھر سین شین والا قانون آیا، پھر دال زال زا والا قانون آیا، پھر صاد تا والا قانون آیا. تو ان کا تعلق جو ہے باب افتعال کے فا کلمہ سے تھا. اب دیکھیے اگر باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں باب افتعال کی بجائے اب بات ہو رہی ہے تفاعل یا تفاعل کہ فا کلمہ کے مقابلے میں تا ثا دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب تفاعل اور تفاعل کی تا کو ان حرفوں کے جنس کرنا جائز ہے اور جنس کا جنس میں ادغام واجب ہے، لیکن تا کا ہم جنس میں ادغام کرنا جائز ہے. اگر تا آ جائے تو پھر صرف ادغام کرنا جو ہے وہاں پہ جائز ہوگا، ضروری نہیں ہوگا، یعنی واجب نہیں ہوگا. اب دیکھیے باب تفاعل کی مثال کہ فا کلمہ کے مقابلے میں سا آ گیا ہے، جیسے تثقل، تا سا دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں، تو اب دیکھیے تثقل تفعل، باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں سا آ گیا تو باب تفاعل کی تا کو بھی سا کر دیا، تو باب تفاعل کی تا کو بھی سا کیا، تثقل ہو گیا. اب دو سا اکٹھے ایک کلمے میں جمع ہو گئیں، ادغام کرنا ہے، ادغام کرنے کے لیے ایک کو ساکن کر دیا پہلے کو، جب پہلی سا کو ساکن کر دیا پڑھنا مشکل ہو گیا تو شروع میں حمزہ بصری لے کر آئے تو بن جائے گا اس ثقل، تو اب دونوں سا کا آپس میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا اس ثقل. اسی طرح دیکھیے باب تفاعل کی مثال تثاقلتم، یہ باب تفاعل ہے، تثاقلتم تفاعلتم تضاربتم. باب تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں سا آ گئی تو باب تفاعل کی تا کو سا کر دیا، بن جائے گا تثاقلتم ہو جائے گا. اب جب باب تفاعل کی تا کو بھی سا کر دیا تثاقلتم ہو گیا، اب یہ ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ان کو ادغام کرنا ہے. ادغام کرنے کے لیے پہلے کو ساکن کر دیا، پہلی سا کو ساکن کر دیا، پڑھنا مشکل ہو گیا، شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئے تو بن جائے گا اس ثاقلتم. اب سا کا سا میں ادغام کر دیا، اب ہم پڑھیں گے اس ثاقلتم. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذْ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین میں بوجھل بن جاتے ہو، تو اس ثاقلتم دب جاتے ہو، اس ثاقلتم. جیسے اس لفظ کو پڑھنے میں زور لگتا ہے، زبان نیچے کی طرف دب جاتی ہے، ایسے انسان بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس ثاقلتم،
تو اصل میں یہ تساقلتم تھا. فائدہ سا واقعی باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں باب تفاعل اور تفاعل کی تا کو سا کر دیا. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے دو سا. ادغام کرنے کے لیے پہلے سا کو ساکن کر دیا. اب ساکن حرف سے ابتدا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کے شروع میں حمزہ وصلی لائے، سا کا سا میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا اس ثقلا اور اس ثاقلتم. دوسرا حصہ دیکھیے، اگر یہی حرف باب افتعال کے عین کلمہ میں واقع ہو جائیں، باب تفاعل اور تفاعل کو چھوڑ کر اگر باب افتعال میں یہی معاملہ ہو جائے کہ یہی حرف باب افتعال کے فا کی بجائے، نہیں فا کی بات نہیں ہے، باب افتعال کی فا کی بات ہو چکی ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حرف باب افتعال کے عین کلمہ میں واقع ہوں تو باب افتعال کی تا کو ان کے جنس بنانا جائز ہے اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. آئیے فعل ماضی اور فعل مضارع کی مثال کو سمجھتے ہیں. دیکھیے کہ یہی قانون ہم باب افتعال میں بھی لے کر آ رہے ہیں کہ باب تفاعل اور تفاعل میں تو یہ ہے کہ فا کلمہ کے مقابلے میں یہ حرف آ رہے ہیں، لیکن باب افتعال میں یہ قانون تھوڑا مختلف ہے کہ باب افتعال کے عین کلمہ میں اگر یہ حرف آ جائیں تو کیا ہوگا. دیکھیے کہ باب افتعال کی تا کو ان کے جنس بنائیں گے پھر ادغام کر دیں گے. جیسے اکتسبا، اکتسبا، اب باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں سین آ گیا. قانون آپ کا یہ تھا کہ تا سا دال زال سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف آ جائے. اب یہاں پر اکتسبا میں باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں سین آ گیا. اب باب افتعال کی تا کو بھی سین کر دیا تو بن جائے گا اکساسبا. اکساسبا، جب اکساسبا ہو گیا دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. اکساسبا میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے یعنی دو سین جمع ہو گئے تو ادغام کرنے کے لیے پہلے سین کو ساکن کر دیا. تو پہلے سین کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو دی تو سین کا سین میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا اکسبا. تو بن جائے گا اکسبا. اکسبا جب ہو گیا چونکہ پہلی سین کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، سین کا سین میں ادغام کر دیا، اکسبا ہو گیا. اب حمزہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا. آپ نے پڑھا ہے حمزہ جو وصلی ہوتا ہے دو صورتوں میں گر جاتا ہے، درمیان میں آنے کی وجہ سے یا ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے. جب یہ اکسبا ہوگا تو یہ حمزہ ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا تو باقی رہ جائے گا کسبا. اب اگر کوئی ٹیچر یا ایگزامینر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کسبا کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کسبا فعل صرفا، ایسے نہیں کہہ دینا، بلکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسبا کہیں اکتسبا ہو اصل کے اندر. تو آپ پھر اصل بتائیں گے کہ اصل میں یہ اکتسبا تھا تو باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں سین آئی تو باب افتعال کی تا کو سین کر دیا، اکسبا ہو گیا یعنی اکساسبا ہو گیا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. ادغام کرنے کے پہلے سین کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اکسبا ساگ سین کا سین میں ادغام کر دیا. اکسبا حمزہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا تو کسبا ہو گیا. اسی طرح دیکھیے لا یہتدیو، لا یہتدیو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ باب افتعال کے عین کلمہ کے مقابلے میں دال آ گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی تعلیل آگے دی گئی ہے لا یہدی کی بجائے لا یہدی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. اصل میں لا یہتدیو تھا، یا پر ضمہ ثقیل ہے اس کو گرا دیا، لا یہتدی ہو گیا. دال واقع ہوئی باب افتعال کے عین کے مقابلے میں، باب افتعال کی تا کو دال کر دیا، لا یہدی ہو گیا. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ان کا ماقبل ساکن ہے اس لیے پہلے دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینی تھی. ہونا تو یہی چاہیے کہ ایسے دینی چاہیے، مگر باب افتعال میں حذف حرکت بھی جائز ہے. تو باب افتعال میں یہ رکھتے ہوئے یہ بات کہ اس میں ہم نے حرکت کو حذف کر دیا، نقل حرکت کی بجائے ہم نے حذف حرکت کر دیا تو پہلی دال کی حرکت کو حذف کر دیا، اس لیے دال کی حرکت کو حذف کر دیا تو لا یہدی ہو گیا. اب یہاں پر دو ساکن ہا اور دال جمع ہو گئے، ہا اور دال. تو اب یہ کہ پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، یہ آپ نے پہلا ساکن مدہ نہ ہو، التقاء ساکنین علی غیر حدی، اس لیے پہلے ساکن ہا کو جو حرکت دی ہے وہ کسرہ کی دی ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی گئی تو کسرہ کی دی گئی تو یہ بن جائے گا لا یہدی. دال کا دال میں ادغام کر دیا لا یہدی ہو جائے گا. تو لا یہدی کے بجائے یہ لا یہدی ہو جائے گا. یہ ترتیب صحیح ہے.
فائدے کی بات یاد رکھیں، کبھی کبھی باب استفعال کی تا کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ باب استفعال کے سیغے میں کبھی کبھی اس کی تا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے لم تستطع، اصل میں تھا لم تستطع، لم تستطع، فمستطاعوا جیسے ہے، اصل میں تھا فمستطاعوا، اصل میں تھا فمستطاعوا، تو تا کو گرا دیا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ لم تستطع جو ہے یہ باب استفعال کیسے ہے؟ اصل میں تھا یہ لم تستطعو، اصل میں تھا لم تستطعو، لم تستفعل اصل میں تھا۔ تو یہ قانون، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہاں پہ اتنا ذہن میں رکھیے کہ لم تستطع اصل میں لم تستطع تھا، تو یہاں پہ باب استفعال کی تا کو گرا دیا تو لم تستطع پڑھا جاتا ہے، لم تستطع علیہ صبرا۔ حروف شمسی قمری والا قانون، حروف شمسی پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر مندرجہ ذیل 13 حروف، یہ 30 لیٹرز جو ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا اور نون، ان میں سے کوئی ایک حرف لام تعریف کے بعد آ جائے تو لام کو اس حرف کی جنس کرنا اور جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ بہت آسان قانون ہے۔ لام تعریف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، لام تعریف وہ لام ہے جو نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے۔ جیسے اس کی جو مثال ہے، یعنی الف لام کے ساتھ یہ لکھا جا رہا ہے التا، سا، دال، الزال، الراء، الزا، سین، السین، الشاد، صاد، ضا، طا، ضا، النون وغیرہ۔ اصل میں یہ تھا التاؤ، الساؤ، الدالو، الزالو، الراؤ، الزاؤ، السینو، یعنی بغیر جو ہے ادغام کا یہ تھا ال، لیکن اس میں یہاں پہ جو ہے ادغام کر دیا گیا ہے لام کو تا کر کے یا لام کو سا کر کے، کہ لام کو درمیان میں گرا دیتے ہیں تو یہ پڑھا جاتا ہے التا، السا، الدال، الزال، الراء، الزا۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ حروف شمسی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، جس طرح سورج کے نکلنے سے ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح لام تعریف ان حروف میں چھپ جاتا ہے۔ جب لام تعریف آتا ہے تو وہ ان حروف کے اندر چھپ جاتا ہے اور یہ حروف لام تعریف کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، تو یہ حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ تو پھر التا نہیں پڑھیں گے اور بلکہ اتا پڑھیں گے، اتا، اسا۔ تو لام تعریف یہاں پہ یہ چھپ گیا ہے حروف شمسی میں۔ آگے حروف قمری دیکھیے، دوسرا حصہ جو ہے، اگر الف لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام کو ظاہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ با، جیم، ہا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف قمری ہیں۔ لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے الباء، الجیم، الحاء۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اباء، الجیم، احاء، اعین، اغین، افاء، افقاف، اقاف، ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پہ جو ہے وہ چھپے گا نہیں لام تعریف، بلکہ ظاہر ہوگا، ادغام نہیں ہو جائے گا۔ حروف قمری کیوں کہتے ہیں؟ قمر چاند کو کہتے ہیں، جس طرح چاند کے سامنے ستارے نہیں چھپتے، اسی طرح لام تعریف ان حروف میں نہیں چھپتا۔